ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ننبئکم بالاخسرین اعمالا کہ اگر تمہیں بتا دوں میں اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یعنی اعمال کے لحاظ سے، عملوں کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں میں اگر تمہیں بتا دوں، وہ کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی ہوں اور اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو گمراہی کے درجے پر پہنچ چکے ہیں. انہیں اپنی برائیاں، جو برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کو، برائی کو برائی سمجھتے نہیں، اور انہیں اپنے سیاہ کرتوت کارنامے وہ دکھائی دینے لگتے ہیں. اور پھر سورہ زخرف کے اندر رب کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت ہو جائے، غفلت کر لے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں. شیاطین کو ہم اس انسان پر مقرر کر دیتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہی ان کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور ان لوگوں کو ہدایت سے، سیدھے راستے سے روک کر رکھتا ہے، نیکی کے کاموں سے منع کر کے رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے. اور وہ لوگ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم دین اسلام پر ہیں، ہم نیکی پر ہیں. جب وہ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کا گمان شیطان یہی بنا دیتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر ہو، تم ہی سچے ہو، تم ہی ہدایت یافتہ ہو. وہ شیطان کے پیروکار رہتے ہیں، شیطان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور شیطان والے راستے پر چلتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور وہ شیطان کو پیروکار رہتے ہیں اور ہمیشہ گمراہی پر، برائی پر، شیطان کے راستے پر رہتا ہے. اور اسی راستے پر رہنے کی وجہ سے حسنات، نیکیاں ان کی ضائع ہو جاتی ہیں، برائیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ شیطان کے پیروکار ہو کر
ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں اور جنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ سے شیطان سے ہم کو محفوظ فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل تو انشاءاللہ 50 منٹ جماعت کھڑی ہوئے گی، 50 منٹ آتے کل تو انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطان اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا فانك خير الشافين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك الجنه الفردوس اللهم انا نسالك الجنه الفردوس اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جتنے بھی مسلمان مرد حضرات عورتیں بچے بوڑھے جوان جو بھی گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں بھی بیمار ہیں اے میرے اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اولادوں کو نیک بنا باعمل بنا، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔